السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ھذا من فضل ربی، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرِ عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بہت بڑی نعمت ہے، جس پہ پڑتا ہے نا، اور یہ فضل جس پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند سے بلند تر کر دیتا ہے۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے شمار شخصیتیں ایسی آئی کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل فرمایا۔ اسی فضل کی بنیاد پر آج پوری دنیا انہیں یاد بھی کر رہی ہے، انہیں پہچان بھی رہی ہے۔ ان شخصیاتوں میں ایک عظیم و عبقری شخصیت جسے دنیا تاریخ السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سمنان میں پیدا ہوئے، اور جس وقت آپ پیدا ہوئے آپ کے والد بزرگوار یہ سمنان کے بادشاہ ہیں، اور تخت سمنان پر آپ براجمان تھے۔ سلطنت اور حکومت آپ کے والد بزرگوار کے ہاتھ میں تھی۔ جب والد بزرگوار کا اس دنیا سے کچھ ہونا ہوا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو کم سینی کی عمر کے اندر، کم عمر میں سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت سلطنت پر آماجگان ہوئے، بیٹھے، آپ بادشاہ بنے۔ چند سالوں میں آپ نے اس سلطنت کو ٹھکرا دیا اور آپ آ گئے دین اسلام کی طرف، تبلیغ دین کی طرف، یہاں تک کہ تخت سمنا کو لات مار کر آپ نے کچوچا مقدسہ کو اپنا مسکن بنایا۔ وہیں آج آپ کا مزار ہے جو عوام و خواص کے لیے فیضیاب بھی ہے اور عوام اس سے فیض پا بھی رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر فضل تھا کہ آپ نے دنیا کو ترک کیا اور اس راہ کو اختیار کیا جس میں آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر، یعنی مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن ہی میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ عمر جو تاریخ میں لکھی آپ کی
توجہ چاہوں گا سب کی اس عمر پر. سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک 7 طریقوں سے پڑھنا اور اسے حفظ بھی کر لیا تھا. کتنے سال کی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں. اب 7 سال کی عمر میں ہم اپنے بچوں کا یہ قوت حافظہ، یہ جو دماغ ہے نا، دماغ، عقل اور حافظہ یعنی یادداشت، عقل، کسی چیز کو کیچ کر لینا، یہ بھی اللہ کے فضل پر ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. مگر اس نعمت کو موجودہ دور میں نوجوانوں نے کثرت گناہ کی بنیاد پر، موبائل دیکھ کر گندی چیزوں کی بنیاد پر، اور اس کے علاوہ ان کاموں میں ملوث ہونے کی بنیاد پر جس سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، آج الا ماشاءاللہ ایسی مثال نہیں پائی جاتی ہے. اور اس امت میں صرف اور صرف سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، جنہوں نے 7 سال کے اندر حفظ قرآن بھی کر لیا، وہ بھی 7 طریقوں سے، جسے کہتے قرأت سبع، 7 طریقوں سے حفظ قرآن 7 سال کی عمر میں. اور 14 سال کی عمر کے اندر، کتنے سال کی؟ 14 سال کی عمر میں آپ نے اس دور کے تمام علوم و فنون کو حاصل کر لیا تھا. صرف 14 سال کی عمر تھی. اور 14 سال کی عمر میں ہم کیا کر پاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں. یعنی قوت حافظہ. ایک شخص تھے جنہوں نے کہا تھا حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ سے، جب ان کی ملاقات کسی سے ہوئی نا، تو حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ آپ اگر کچھ جلدی آتے نا تو میں آپ کو اس بچے سے ملاقات کرواتا جسے 70,000 حدیثیں یاد تھی. وہ کانپ گئے، کہا وہ بچہ مجھے دیکھنا ہے. تلاش میں نکل گئے. وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بچہ ان کو مل بھی گیا. حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ کو وہ بچہ مل بھی گیا. وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا. تاریخ میں اس بچے کا جو نام آتا ہے نا، چھوٹا سا وہ بچہ جسے دنیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو 70,000 حدیث یاد ہے، تو آپ نے کہا 70 سے بھی زیادہ یاد ہے. مجھے صرف حدیث یاد نہیں ہے، ان کے جو راوی ہیں نا، مثال کے طور پر ان ابی ہریرہ، اور انہوں نے جن سے روایت کی، یہ جو ان سے روایت کرتے چلے گئے، ان کے نام بھی مجھے یاد ہے، کہاں پیدا ہوئے وہ بھی یاد ہے، کیا کرتے تھے وہ بھی یاد ہے، اور وہ سب کہاں مرے وہ بھی یاد ہے. اس وقت آپ کی عمر کم سے کم، چھوٹے بچے تھے، مگر یادداشت، قوت حافظہ یہ اللہ کے فضل پر جاتا. موجودہ وقت میں قوت حافظہ یہ تربیتوں پر ہوتا. یہ چیز بھی ہماری قوم سے چلی گئی ہے. قوت حافظہ یعنی ذہن سازی، عقل مندی. 7 سال کی عمر میں ایک بزرگ تھے ابو المعالی محمد بن علی رحمت اللہ علیہ. ان سے کسی نے کہا تھا سورہ انعام، یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، 20 رکوع ہے. کتنے رکوع ہے؟ 20 رکوع. 20 رکوع سورہ انعام کے اندر 165 آیت کریمہ. کتنی آیت؟ 165. ابو المعانی محمد بن علی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ سورہ انعام یاد کر لیں. آپ گئے کمرے میں، سورہ انعام پڑھی، باہر آ گئے، کہا یاد ہو گئی. کمرے میں گئے اور باہر آ کر کہتے یاد ہو گئی. کہا سناؤ. تو آپ نے 20 رکوع زبانی سنا دیے، 165 آیت کریمہ آپ نے سنا دی. دنیا حیران تھی اس بات پر. یہ قوت حافظہ یہ اللہ کا فضل ہے. آج گناہوں کی کثرت نے قوت حافظہ کو کھینچ لیا، اس لیے آج مدارسوں میں تعداد کم نظر آتی ہے، حفظ قرآن کی تعداد کم. ہمارے بزرگان دینوں نے، یہ مجدد الفسانی جیسی شخصیتوں نے جیلوں کے اندر 2 دن میں پورا قرآن یاد کر لیا، 3 دن کے اندر پورا قرآن یاد کر لیا. امام اعظم ابو حنیفہ، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، حنفی ہیں ہم، ان کے پاس حضرت امام محمد پڑھنے آئے. یہ وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ جن کے شاگردوں اسٹوڈنٹ کے اندر امام شافعی کا نام آتا ہے.
یعنی امام شافعی کے استاذ کا نام امام محمد، اور امام محمد کے استاذ کا نام امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی امام شافعی کے دادا استاد ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس امام محمد آئے، آ کر کہنے لگے حضور مجھے پڑھنا ہے آپ کے پاس، تعلیم حاصل کرنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کیا پڑھے ہو؟ کہا قرآن دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں۔ کہا یاد کر کے آ جاؤ، پہلے قرآن کو اپنے گھر میں بیٹھ کے مکتب پہ یاد کر لو، پھر میرے پاس آ جانا، یعنی پورا قرآن حفظ کر لو، حافظ قرآن بن جاؤ، پھر میرے پاس آنا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو جب یہ کہا گیا نا، آپ گھر گئے، مثال کے طور پر میں صرف مثال دے رہا ہوں، اتوار کو آپ نے کہا تھا کہ گھر جاؤ حفظ قرآن کر لینا، حفظ قرآن ہو جائے تو آپ آ جانا۔ امام محمد اتوار کو گھر گئے، دوسری اتوار کو آ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا حضور، امام اعظم نے امام محمد سے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا پورا قرآن یاد کر لو پھر میرے پاس آنا، حدیث کے علم کے لیے، فقہ کے علم کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا حضور مجھے پورا قرآن یاد ہو گیا۔ کہا 7 دن میں؟ کہا ہاں 7 دن میں یاد کر لیا۔ ایک بیٹھک میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے پورا قرآن سنا دیا تھا۔ یہ اس امت کا خاصہ رہا، یہ اللہ کا فضل ہے، مگر اس فضل کو آج یہ دماغ جب خراب ہوتا ہے نا آدمی بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ مولا عقل کو عقل سلیم عطا فرما، تاکہ اس عقل کے اندر عشق و محبت بھرا آئے، دشمنیاں نہ بھرے، بے وفائیاں نہ بھرے، بدعقیدگی کی گندگیاں اس میں نہ گھسے۔ قوت حافظہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اس قوت حافظہ کو موبائلوں کے حوالے کر دو گے نا، یہ حیران ہو جاؤ گے، آپ کہیں نہیں چلے گی، اور یہ آپ کو گمراہ کر دے گی، گمراہ کر دی۔ عقل عیار ہے، 100 بھینس بدل دیتی ہے۔ عقل جو ہے نا عیار ہے، عشق کی لاٹھی سے اسے چلانا پڑتا ہے، عشق کی لاٹھی سے اسے چلانا پڑتا ہے۔ عقل اوپر اگر ساری چیزیں چھوڑ دو گے نا یہ آپ کو گمراہ کر دے گی۔ عقل عیار ہے، 100 بھینس بدل دیتی ہے۔ عشق بیچارہ ہے، نہ ملا ہے نہ زاہد ہے، عشق بیچارہ ہے، نہ ملا ہے نہ زاہد ہے۔ لہذا عشق پر اعمال کی بنیاد رکھو، عشق پر اعمال کی بنیاد۔ عقل بھٹک جاتی ہے، اس عقل کو پکڑنا پڑتا ہے، اور عقل کے لیے دعائیں کی جاتی ہے کہ مولا قوت حافظہ عقل سلیم عطا فرما، ایسی عقل دے جس عقل کے اندر ہمیں عشق صحابہ، عشق اہل بیت، عشق انبیاء، بالخصوص نبی کا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اور قرآن پاک کی کثرت تلاوت کا حفظ اندر سما سکے۔ اور نہ ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، میں نے خود فرمایا نا 7 سال کی عمر میں مخدوم پاک نے پورا قرآن، میں زیادہ دور نہ جا کر اپنے یہیں کی ہندوستان ہی کے مشہور و معروف مزار دلی کی سرزمین پر آپ کا مزار مرجع عوام و خلائق ہے، جسے دنیا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن، تو آپ کی والدہ نے، آپ کے والد بزرگوار نے، رشتہ داروں نے سب کو بلایا کہ بھائی بسم اللہ خوانی ہے، اور ان مخصوص مہمانوں میں ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز بھی شرکت فرما تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز بھی تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اشارہ کیا گیا کہ حضور آپ بسم اللہ پڑھائیے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بسم اللہ پڑھانے کے لیے قریب ہوئے نا تو آپ پر الہام ہوا کہ اے معین الدین تم نہ پڑھاؤ، خواجہ بختیار کاکی کی بسم اللہ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ یہ آپ کا مزار بھی راجستھان میں ناگور شریف میں موجود ہے، ناگور شریف میں موجود ہے۔ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ آپ رک گئے، اور وہاں ناگور شریف میں خواجہ حمید الدین ناگوری پر الہام ہوا کہ آپ جلدی اٹھیے دلی جائیے، آپ کو بسم اللہ پڑھانی ہے۔ آپ وہاں سے چلے آ گئے دلی۔ جب دلی پہنچے نا بسم اللہ خوانی کی ترکیب ہوئی، خواجہ غریب نواز بھی بیٹھا ہے، خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا۔ خواجہ غریب نواز بیٹھا ہے، آپ کے بغل میں خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ بیٹھا ہے۔ جب پڑھنا شروع کیا نا خواجہ بختیار کاکی نے 15 پارے پڑھ ڈالے۔ کتنے؟ 15 پارے پڑھ ڈالے۔
خواجہ غریب نواز نے کہا بیٹا اور آگے پڑھو. کہا بس حضور یہیں تک یاد ہے. 4 سال کی عمر ہے, عمر یاد رکھنا ذہن میں. اور ہم اپنے بچوں کے طرف خیال کرنا, کیا حال ہو چکا اس امت کا قوت حافظہ کی بنیاد پر. دماغ جب خراب ہوتے ہیں نا تو آدمی کو کچھ سجتی نہیں ہے, یاد رکھنا. وہ کہنے لگے کہ حضور میری ماں کو 15 پارے یاد تھے, وہ پڑھا کرتی تھی, میں نے یاد کر لیے. ان کو سن کے مجھے یاد ہو گئے, ان کے پارے سن سن کے مجھے یاد ہو. حیران ہو گئے آپ, حیران. اور یہ واقعہ صرف آپ تک محدود نہیں ہے. یہی چیز غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, آپ کو 17 پارے یاد ہو گئے تھے. جب استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ, آپ نے 17 پارے پڑھ ڈالے. کہا یہاں تک, کہاں بس ماں کو یہاں تک یاد تھے. پتا چلا اگر ماں پڑھتی رہے نا اور قوت حافظہ مضبوط ہو تو بچے کیچ کر لیتے ہیں. پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, زیادہ دیر نہیں ہوئے آپ کو جائے, 70 سال ہوئے ہوں گے آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے. پیر مہر علی گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ, کتنے مہر علی کتنے تیری سنا, گستاخ اکے کتنے جا ایڈیاں. بہت بڑے عاشق رسول تھے. مرزا قادیانیوں کو انہوں نے کہا تھا اگر تو حق پر ہے اور واقعی میں تو ایک کان ہے, آپ نے کہا تھا کانا تو اگر نبی ہے تو چند لمحات کے لیے میرے سامنے آ کر بیٹھ جا, بیٹھ جا, پانی دودھ کا دودھ و پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں آیا, وہ کانا آیا ہی نہیں تھا. مرزا غلام احمد قادیانی آیا ہی نہیں تھا. آپ ظہر سے مسجد میں رہے تھے, جس مسجد کا ایڈریس دیا تھا نا یہاں آ جا. پیر مہر علی صاحب پورے دن اثر وہیں پڑھی, مغرب وہیں پڑھی, عشاء بھی وہیں پڑھی, مگر مرزا غلام احمد قادیانی نہیں آیا. پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھے رہے. عشاء جب ختم ہو گئی نماز, مریدوں نے کہا کہ حضرت عوام تو بہت زیادہ کھڑی ہے, جیت تو ہماری ہو گئی, باطل آیا ہی نہیں. مگر ایک مرید پوچھتا ہے کہ حضور اگر آ جاتا تو کیا ہوتا, اگر آ جاتا تو کیا ہوتا. یہ حق کی نشانی, اہل سنت اور سنیوں کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹے سنو, مرید سے کہا اگر وہ آ جاتا نا تو میری آج ظہر سے مسجد میں بیٹھا ہوں, اگرچہ یہاں بیٹھا ہوں, اس پاک سرزمین پر بیٹھا ہوں اور اس مسجد میں بیٹھا تھا, مگر میری نظر ظہر سے عشاء تک, جب تک میں مسجد میں رہا, میری نظر نبی پاک کی سنہری جالی کے قریب تھی. میں سنہری جالی کو دیکھ رہا تھا یہاں بیٹھے بیٹھے, اور وہاں سے حضور بھی مجھ سے کہہ رہے تھے مہر علی گھبرانا نہیں, وہ آئے میں بس پہنچ رہا ہوں, وہ آ جائے بس میں پہنچ رہا ہوں. یعنی یہ اہل سنت کے رشتے ہیں, سمجھ رہا. یہ قوت حافظہ جب مضبوط ہو نا, دل دماغ صاف ہو, تو پھر انداز یہ ہوتا ہے کہ آدمی کتنے میل دور رہے. اور وہابیوں نے کہا نا آپ کھڑے ہو کے سلام, بے پاگل کھڑے ہو کے پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے, رشتہ مضبوط ہو نا پھر دوریاں نہیں دیکھی جاتی, سلام بھی پہنچ جاتا ہے, صلاۃ و سلام بھی پہنچ جاتا ہے, اور نبی پاک نام بھی جانتے, صرف اس کا نہیں جو پڑھ رہا ہے بلکہ اس کے باپ کا, اس کے دادا کا اور اس کے پورے خاندان کا نام حضور تک پہنچ جاتا ہے. اس سے بہتر کیا ہوگا. رشتہ مضبوط ہونا چاہیے, رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ناظرہ پڑھتے ہیں نا, جیسے آج کل بچے آتے پڑھنے کے لیے قرآن پاک ناظرہ, آپ بھی ناظرہ پڑھنے کے لیے گئے, آپ نے پورا قرآن ناظرہ کر لیا, دیکھ کے پڑھا, اور جب دیکھ کے قرآن پڑھ رہے تھے نا, پڑھتے پڑھتے استاد نے پوچھا کہ آج تمہارا قرآن ناظرہ مکمل, اب یاد کر لو کہ حضور میں ناظرہ نہیں کر رہا تھا, مجھے یاد ہی ہو چکا ہے. 30 پارے ناظرہ ہوئے تھے دیکھ کے. ناظرہ کہتے ہیں نظرہ ینظر, دیکھ کے پڑھنا. ناظرہ کہتے ہیں دیکھ کے پڑھنے کو قرآن. آپ فرماتے میں نے صرف پڑھا نہیں ہے حضور, یاد ہی کر لیا. یعنی آپ کو پورے قرآن پاک یاد ہو چکا تھا. اور زیادہ کیا دور لے جاؤں, ہم سنیوں کا امام, عاشقوں کا امام, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. 30 دن آپ سید عابد علی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سے اس بات کو آپ نے لکھا ہے, سید صاحب قبلہ نے, وہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کسی نے حافظ لکھ دیا تھا, حافظ. تو اعلیٰ حضرت نے سید صاحب سے کہا سید صاحب لوگ نہ جاننے کی بنیاد پر میرے نام کے آگے حافظ لگا دیتے ہیں, حافظ لگا دیتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ حافظ ہی بن جائے, یاد ہی کر لیں. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, سید عابد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ کے یاد کرنے کا جو ٹائم تھا نا, جیسے رمضان میں عشاء کی جو رمضان کے علاوہ بھی عشاء کی اذان ہوئی, اس کے بعد 12 یا 14 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی, 12 یا 14 میں اذان ہو گئی 2-3 منٹ کی, اب 12 یا 13 منٹ بچتی ہے جماعت کھڑی ہونے میں. سید عابد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں عشاء کی اذان ہوتی تھی, اذان ختم ہوتی تھی, اعلیٰ حضرت پہلا پارہ یاد کرنے بیٹھ جاتے.
جماعت پوری ہونے سے پہلے پہلے ایک پارا یاد ہو جاتا تھا، اور وہی ایک پارا آپ تراویح میں سنا بھی دیتے تھے۔ اس طرح 30 دن میں عشاء کے بعد 12 منٹ کے اندر ایک ایک پارا یاد کر کے آپ نے سنا دیا۔ اسی سلطان تاریخ السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں ایک عظیم وابکری شخصیت جسے دنیا محدث اعظم ہند کے نام سے جانتی، میرے پیر و مرشید کے والد بزرگوار محدث اعظم فرماتے ہیں جب ہم فتووں میں الجھ جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہاں ہے کیسے حوالے تلاش کریں، فرماتے ہیں جب ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھتے نا تو اعلیٰ حضرت اپنا کام کرتے جاتے، فتویٰ نویسی کہتے جاتے کہ سید محمد اس صفحے پر دیکھو، فتویٰ عالمگیریہ کے اندر اس صفحے پر اس پیج پر پیج نمبر یہ، سطر نمبر یہ، آیت نمبر یہ، فلا فلا فلا، یعنی ایک سانس میں بولتے جاتے، ہم وہ کتابیں کھولتے جاتے، آپ اپنا کام بھی کرتے جاتے، جہاں جہاں جو لفظ آپ بولتے تھے وہیں وہ حوالہ ملا کرتا تھا، وہیں حوالہ ملا کرتا تھا۔ خود محدث اعظم فرماتے ایک مسئلہ میراث کا میرے پاس ایسے آ گیا، سانپ پشتوں کی میراث، میں حیران ہو گیا، سانپ پشت، اس کا باپ تب مرا، اس نے اتنی وراثت، دادا مرا، اس نے وراثت سوری، اتنے بچے چھوڑا۔ محدث اعظم فرماتے میں نے 5 سے 7 صفحے میں تو صرف نام لکھے تھے، صرف نام، یہ دادا ہوا، یہ لڑکا ہوا، یہ پوتا ہوا، یہ لڑکیاں ہوئی، یہ پوتی ہوئی۔ آپ فرماتے میں نے صرف 7 سے 8 صفحے میں تو نام لکھے تھے سانپ پشتوں کے، اب پھر میں بانٹنے بیٹھا ان کو اتنا۔ اب میں، آپ فرماتے مودی صاحب میں اسکول پڑھا ہوا تھا تو اعلیٰ حضرت مجھے میراث یعنی حساب و کتاب کا فتویٰ مجھے ہی سونپتے تھے، میں کرنے بیٹھا، اعلیٰ حضرت کے پاس میں گیا تصحیح کے لیے، آپ فرماتے مجھے اعلیٰ حضرت نے کہا پڑھیے، محدث اعظم فرماتے میں پڑھنے لگا، اعلیٰ حضرت کچھ نہیں، بس منہ خاموش تھا، اپنا کام کرتے جا رہے تھے، صرف انگلیوں پہ ہاتھ گھماتے جا رہے تھے اس طرح۔ فرماتے ہیں جو فتویٰ میں نے 5-7 دن میں اتنے نام لکھ کر لکھا تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کے انگلیوں میں حساب کر دیا، پھر کہا سید محمد اس کو آپ نے اتنا دیا ہے کہاں، اس کو اتنا دیا ہے کہاں، اس کو اتنا دیا ہے کہاں، آپ کہہ رہے جو فتویٰ میں نے 7 دن میں لکھا تھا آپ نے انگلیوں پہ گنا کے بتا دیا تھا، یعنی قوت حافظہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا سلطان تاریخ السلطنت 7 سال کیا محدث اعظم ہند ہے نا، ان کے والد بزرگ حکیم الامت تھے، ڈاکٹر تھے، آج کل کے تو وہ کہتے ہیں نا چھری چاقو لے کے بیٹھے ہیں، اللہ رحم فرمائے، وہ لوگ بڑے معزز لوگ تھے، متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، ان کو پتا تھا غریب کون ہے امیر کون ہے، کس کے پاس سے کتنا لینا، کس کو گویا کہ کس طرح کا علاج کرنا۔ محدث اعظم کے والد بزرگ حکیم الامت جب اندر آئے نا، بیٹھتے تھے اپنی خانقاہ میں، جب کوئی مریض آتا تھا نا باہر سے ہی بتا دیتے تھے تجھے یہ بیماری ہے، اس کا کپڑا سونگ کے بتا دیتے تھے، یہ قوت حافظہ تھا، کپڑا سونگ کے بتا دیتے تھے تمہیں یہ بیماری ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں فاضل نحوی رحمت اللہ علیہ، ان کے دور کے اندر ایک حکیم تھے، وہ آنکھ کی دوا کرتے تھے، کس کی دوا؟ آنکھ کی، بڑے عقل مند تھے، اچانک مر گئے، اب لوگوں کو بیماری ہوئی آنکھ کی تو کہا اب علاج کس کے پاس کروائیں، تو لوگ اس عالم دین کے پاس گئے، ان سے کہا کہ ایک طبیب تھے، بڑا لاجواب علاج کرتے تھے، دوائی بناتے تھے آنکھ کی علاج کی، اب وہ مر چکے ہیں، کہا کچھ نسخہ یاد ہے تمہیں؟ کہا نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کس طرح بناتے تھے، کیا کیا ڈالتے تھے، کیا ڈال کے وہ دوائی بناتے تھے، کہا کچھ بھی نہیں ہے، کہا نہیں۔ وہ فاضل جلیل فاضل نحوی رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا تمہارے پاس ان کا کوئی سامان ہے جس میں وہ بناتے تھے؟ کہا وہ برتن موجود ہے، ٹپیلی جسے بولتے ہیں، بھگونا، وہ موجود ہے جس میں وہ دوائی بناتے، کہا وہ بھگونا لے کے آ جاؤ، وہ ٹپیلی میرے پاس لے آؤ۔ فاضل جلیل نحوی کے قریب وہ ٹپیلی لائی گئی، آپ نے صرف وہ ٹپیلی لی، وہ بھگونا لیا، سونگنا شروع کیا، کیا؟ سونگنا، میری عقل حیران تھی اس واقعے پر، سونگنا شروع، سونگتے گئے اور ان لوگوں سے کہتے گئے یہ چیز لے آؤ، یہ چیز لے آؤ، پھر سونگے، پھر کہا یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہاں تک کہ ٹپیلی سونگ کر آپ نے 15 چیزیں منگوا لی، اور 15 چیزوں کو ملا کر دوائی بنائی، دوائی بنائے نا تو وہ حکیم جو بناتا تھا وہی دوائی بن کے تیار ہو گئی، اور اس سے وہ بیماری یعنی آنکھ کی جو تکلیف تھی وہ بیماری بھی دور ہو گئی، یعنی اتنے عقل مند لوگ۔ لہذا قوت حافظہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اپنے بچوں کو توجہ دی جائے، اللہ تعالیٰ اس دماغ میں ہمیں قوت حافظہ، ورنہ کثرت گناہ کی بنیاد پر یہ دماغ جو ہے نا سڑ جاتا ہے، اور جب دماغ سڑتا ہے نا تو مسجدوں میں بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا، لوگ بھاگتے ہیں۔ جیسے پچھلی جمعہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ بنا، ہوا یہ کہ
قاری صاحب نے نماز پڑھائی. اب نماز میں ہوا یہ کہ قاری صاحب نے 10 جمعہ 15 جمعہ بڑی بوروار دیگر مسجدوں میں پڑھائی تھی. ان کے دماغ میں تھا 1:45 کی جماعت. وہ بیچارے یہاں بھی کھڑے ہو گئے. اب 1:45 کو انہوں نے تقریر کر دی, ختم, ہے نا. دیکھا گیا ماحول جو بنا, 3 صف 3.5 صف میں معاملہ ختم ہو گیا. یعنی ایک عادت بنا لی ہم نے, عادت. لوگوں نے کہا کیا ہوا کہ بھائی نماز, بہت سارے لوگوں کی نماز بھی چھوٹی تھی, چلے گئے. میں جن کی نماز چھوٹی ہے نا ان سے سوال کر رہا ہوں آج, ان سے سوال ہے میرا. 12:55 کو اذان ہو جاتی ہے, 12:55 سے لے کر 2 بجے کے اندر آپ کہاں ہوتے ہو؟ میرا سوال آپ سے. آپ الٹا مسجد کو فلاں کو فون کر رہے ہو گیا, حضرت کیا ہو گیا 1:45 کی جماعت. یعنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا دماغ اتنا سڑ چکا ہے کہ آپ انتظام میں رہتے ہو. ورنہ اگر میں آ جاؤں نا قرآن پاک کی آیت پر, تو اذان کے بعد دکان بند کر دینے کا حکم ہے, دکان بند کر دینے کا حکم ہے. اور مجھے معلوم ہے یہاں کھڑے ہو کر ہم نے 10 سال ایسے نہیں گزارے. مجھے چہرے بھی یاد ہے کون کتنا لیٹ آتا ہے, چہرے ہم بھی جانتے ہیں کون کتنا لیٹ آتا ہے. مگر خاموشی اس لیے کہ امت ہے, چلنے دو, بات ختم ہے یار, امت ہے, بات ختم ہے. ورنہ پچھلی جمعہ تو امتحان تھا, امتحان, کہ کون صرف خطبہ سننے آتا, کون خطبہ. ورنہ یہ واحد شاہی کوٹ مسجد ہے, لوگ شوق سے آتے ہیں, شوق سے آتے ہیں, اور تقریر کی غرض سے آتے ہیں, شوق سے آتے ہیں تاکہ یہاں علم دین سیکھیں. چل لمحات ہفتے میں کچھ سیکھ کے تو جائیں, یہاں سے کچھ سیکھ کے تو جائیں. ورنہ الحمدللہ یہاں کی انتظامیہ ائمہ سے لے کر ساری چیزیں حکمت کے ساتھ ساری چیزیں چلتی ہے. ہم نے کبھی ہولنا, یعنی پچھلی 28 جمعہ سے لگاتار 2 بجے سے پہلے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, کبھی 2 بجے کے اوپر گئی ہی نہیں ہے جماعت. اور کبھی کبھی ہم لے بھی اس لیے جاتے ہیں تاکہ دیکھیں کوئی رہ نہ جائے, امت کے لیے کوئی رہ نہ جائے. ورنہ آپ اسکول 1-1 2-2 1:30 بجے اسکول چھٹتی ہے, وہ جوان تو نظر ہی نہیں آتے, کہاں پڑھتے ہوں گے. ساری مسجدوں میں تو 1 بجے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, 1:05 کو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, کہیں 1:30 بجے کھڑی ہو جاتی ہے. تو جو بچے اسکولوں سے 1:20 کو نکلتے وہ جاتے کہاں؟ آج اسکول کے ڈریس والے بچے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ہمارے وہاں تو 2 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے. یعنی تعجب خیز بات ہے, کتنے گرو گے یار, گر گر کے کتنا گر جاؤ گے. اپنے دماغ قوت حافظہ کو مضبوط بناؤ تاکہ یہ دماغ تمہیں مسجدوں کی طرف لائے. ابھی میں گھر سے نکلتا ہوں نا, گھر سے لوگ نیچے والی مسجد میں جانے کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں, حالانکہ میں نکلتا ہوں 12:50 12:55 کو گھر سے. مجھے پتا ہے کہ 1:05 1:10 کی نیچے جماعت ہے, پھر بھی یہیں پورا ٹولہ بازار کے اندر کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ وہ صرف اس انتظار میں 1:01 کب بجے تب ہم بھاگے اور ڈائریکٹ ہم جماعت میں شریک ہو. اتنے نہ گرو یار, امت محمدی آؤ, اتنے تو نہ گرو. آپ آؤ, آپ کے لیے جب وسعت دی ہے اتنی ساری, لہٰذا اگر ایک دن کے لیے ماحول خراب ہو جائے تو مسجد میں ہو ہاں نہیں کی جاتی, حکمت سے بات بنتی ہے, حکمت سے بات بنتی ہے. کہ یہ کیا ہو گیا, نہیں اب دادا کی یہ رب کا گھر ہے, کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے, یہاں کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے. ورنہ ہمیں بھی آتا ہے 12:55 کو اذان ہو جماعت کھڑی کرنے, ہمیں بھی آتی ہے. ایک آیت پڑھ کے جماعت کھڑی کر دیں, 1:05 کو سب کو روانہ بھی کر سکتے ہیں ہم. مگر ہم چاہتے ہیں نہیں, امت اور بے درکار ہو جائے گی, امت کو کچھ سنایا جائے تاکہ امت سمجھے, ان کے دل و دماغ میں بات اترے. لہٰذا اس طرح انتظار کر کے مسجدوں میں آنا مناسب نہیں. وقت ہے آپ کے پاس, آپ آ جائیے, بیٹھیے, درود پڑھیے. ہو سکتا ہے رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی, اس کا فضل بہانہ تلاش کرتا. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ جو تم کھا رہے ہو, پی رہے ہو, پہن رہے ہو, یہ رب کا فضل ہے. جب رب نے تمہیں اتنا نوازی دیا, اس کے گھر میں آنے سے کیوں جھجکتے ہو؟ آ جاؤ, بلا جھجک آ جاؤ, اور آ کر بیٹھو, مطمئن ہو کے بیٹھو, اطمینان سے بیٹھو, تاکہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.